السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ عورت مرد کے بنا ادھوری ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی غلطیاں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے عمر بھر پچھتانا پڑتا ہے، مگر اس وقت انسان صرف ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے، اس وقت ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے ہاتھ خالی رہ گئے۔ میں واجبی شکل کی ایک لڑکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ذہانت خوب عطا کی تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری والدہ انتہائی نیک اور صوم و صلات کی پابند تھیں۔ والد صاحب بھی سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز تھے، مگر انتہائی نیک اور ایماندار تھے۔ ساری زندگی حق حلال کی کمائی سے یہ گھر بنایا۔ والدہ نے بھی اپنے سلیقے سے اس گھر کو 4 چاند لگا دیے۔ ہمارا گھر محبت اور امن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ جب میں نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا تو میرے بھائیوں نے سارے محلے میں مٹھائی بٹوائی۔ اب ہوا یہ تھا کہ اپنے ذہین ہونے پر اور والدین کے انتہائی پیار نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ میرا داخلہ شہر کے سب سے بڑے کالج میں ہوا۔ پہلے دن جب میں کالج گئی میں بہت خوش تھی۔ وہاں مجھے ایک لڑکی بہت پسند آئی، اس کا نام سیما تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی۔ ایک دن جب میں کالج سے گھر آئی تو ہمارے گھر ایک خاتون بیٹھی تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ میری دوست سائمہ ہے۔ سائمہ آنٹی اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھیں، اور یوں ایک ہفتے بعد ہم نے ان کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کی۔ انہوں نے اپنے بچوں سے بھی تعارف کروایا۔ ان کا بڑا بیٹا عاشر انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کافی دیر سے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ واپسی میں ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ سائمہ آنٹی نے اپنے بیٹے عاشر سے کہہ کر ہمیں گھر ڈراپ کروا دیا۔ میرے بڑے بھائی نے MBA کر لیا تھا۔ اب ہم نے ان کے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی، اور پھر یوں کرن بھابھی ہمارے گھر دلہن بن کر آئیں۔ میں ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی کیونکہ میرے انٹر کے امتحان ہونے والے تھے۔ اللہ اللہ کر کے میرے امتحان ختم ہوئے اور پھر رزلٹ آیا۔ میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک دن سائمہ آنٹی پھر ہمارے گھر آئیں۔ وہ اپنے بیٹے عاشر کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ جب امی نے مجھے بتایا تو میں نے کہا، امی، بے شک عاشر ایک پڑھا لکھا اور اچھا انسان ہے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے امی کو 2 ٹوک جواب دے دیا۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ سیما یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ انہی دنوں اس کے لیے اس کے چچا زاد کا رشتہ آیا اور اس کی وہاں منگنی ہو گئی۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا حسن بھی پڑھتا تھا۔ ایک دن سیما یونیورسٹی نہیں آئی۔ میں اکیلی بیٹھی تھی، اپنے لیکچر نوٹ کر رہی تھی کہ سامنے سے حسن آتا دکھائی دیا۔ ارے، ایسے موسم میں بھی کوئی پڑھتا ہے کیا؟ چلو کینٹین چلتے ہیں، اس نے مجھے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، چلتے ہیں۔ میں بھی مان گئی۔ اس نے کہا، آج تمہاری دوست سیما کیوں نہیں آئی؟ اصل میں اس کی طبیعت خراب تھی۔ حسن نے چائے منگوائی۔ ابھی مختلف موضوعات پر باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک بارش ہو گئی۔ اف میرے خدایا، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں چھوڑ دوں، حسن نے کہا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر کے دوران اچانک حسن نے مجھے مخاطب کیا، زوبی، میں کب سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پاتا۔ آج بہت ہمت جمع کر کے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارا فائنل ایئر ہے، اس کے بعد ہم علیحدہ ہو جائیں گے، ہماری منزلیں بھی الگ ہیں۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ شاید میری یہ محبت یک طرفہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اپنے دل میں میرے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو۔ پلیز میری محبت کا جواب محبت سے ہی دینا۔ زوبی، تمہارا گھر آ گیا۔ اس کے الفاظ سن کر میں اچانک چونکی۔ ہاں، بس مجھے یہیں اتار دو۔ میں گھر پہنچی
تو امی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کھانا لگا دوں، مگر میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید میرے دل کے بھی کسی کونے میں حسن بستا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ حسن کی بات مان جاؤں، مگر میرے دماغ نے کہا کہ مجھے ابھی آگے اور پڑھنا ہے، اپنا کریئر بنانا ہے۔ اگر میں ابھی شادی کے چکر میں پڑ گئی تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز میں نے سیما کو اپنے گھر بلایا اور اس سے ساری بات بتائی۔ سیما، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے سامنے ایک طرف میرا کریئر ہے اور دوسری طرف حسن۔ زوبی، حسن بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی سے بھی فلرٹ کرتے نہیں دیکھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، مگر تم خوش نصیب ہو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تمہارا قدردان ہے۔ سیما کے جانے کے بعد میں رات بھر اس بارے میں سوچتی رہی اور پھر صبح اٹھ کر یونیورسٹی گئی تو میری نظر حسن پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رات بھر سویا ہی نہیں ہو۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں اور سیما لائبریری میں بیٹھے تھے کہ سامنے سے حسن آنے لگا۔ حسن کو دیکھ کر سیما اٹھ کر چلی گئی۔ وہ میری برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر زوبی، تم نے کیا سوچا؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے بہت ہمت کر کے جواب دیا، حسن، میں ابھی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں۔ ہمارا فائنل ایئر ہے، مجھے صرف پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ تم پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی تم ایک بار اور سوچ لو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ اللہ کر کے ہمارے یونیورسٹی کے امتحان بھی ختم ہو گئے۔ اب میری امی کو میری شادی کی فکر لگ گئی، لیکن میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی اور پھر سائرہ میری چھوٹی بھابھی بن کر ہمارے گھر آئی۔ اور پھر ایک رات میرے ابو ایسے سوئے کہ پھر کبھی نہ اٹھے، جیسے زندگی رک سی گئی ہو۔ لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ اور پھر میرا رزلٹ آیا، میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی جاب کرنی تھی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں جاب کی۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی، کافی تھکی ہوئی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف حسن تھا۔ حسن کی آواز سن کر جیسے میری ساری تھکن اتر گئی ہو۔ ہم کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر حسن نے کہا، میں ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مگر میں نے کہا، میں مجبور ہوں۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد امی کی ذمہ داری مجھ پر ہی ہے۔ اکثر میری اور حسن کی فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بھابھیوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی مجھ سے اور امی سے خفا رہنے لگے۔ ایک دن میں اخبار پڑھ رہی تھی اور اخبار میں پبلک سروس کمیشن کا اشتہار آیا ہوا تھا۔ میں نے اپلائی کر دیا اور میں ٹیسٹ میں پاس ہو گئی۔ اب انٹرویو کی تیاری کرنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں انٹرویو میں بھی کامیاب ہو گئی اور اب میں اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ اب میں ایک بڑے ادارے میں آفیسر تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میری یہ خوشی زیادہ عرصے تک نہیں چلی۔ بڑے بھائی باہر کے ملک جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکان بیچیں۔ میں اور امی ایسا نہیں چاہتے تھے، مگر پھر بھی یہ مکان بک گیا۔ میں چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے ایک چھوٹے سے علاقے میں 2 کمروں کا مکان خرید لیا۔ ہمارے محلے والے بہت اچھے تھے، وہ ہماری بہت مدد کرتے تھے۔ ایک دن سیما ہمارے گھر آئی اور اس نے بتایا کہ حسن ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلا گیا ہے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا جس نے ہمارا مکان خریدا تھا وہ دوبارہ اسے بیچنا چاہتا ہے۔ میں کسی بھی طرح اس مکان کو خریدنا چاہتی تھی کیونکہ وہ میرے ابو نے بنایا تھا۔ ہماری بہت سی یادیں تھیں وہاں، اور پھر محلے والوں کے تعاون سے میں نے وہ مکان خرید لیا، لیکن بچھڑے رشتوں کو میں واپس نہ لا سکی۔
اب میری والدہ بھی مجھے کہتی تھیں کہ اپنے بارے میں سوچو اور شادی کر لو، اور میں ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک دن میرے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب اس گھر میں صرف میں اور میری تنہائی رہ گئے۔ اب بھی کبھی حسن کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے پہلے ہی شادی کر لی ہوتی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی میں اپنی بیٹی کا فرض بھی پورا نہیں کرنے دیا، جس کی سزا اب مجھے مل رہی ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی محرم رشتہ بھی نہیں ہوگا، صرف یہ محلے والے ہی ہوں گے۔ میں نے اپنا مکان ایک فلاحی ادارے میں دے دیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد یہ فلاحی ادارے میں دے دیا جائے گا۔ عورت چاہے کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، اسے آخرکار ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہی ہے۔ عورت مرد کے بنا ادھوری ہے۔ میں اس وقت بہت مغرور ہو گئی تھی، اور اب میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔